السلام علیکم ویڈیو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویڈیو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے راجپوت راج دہانیاں، یعنی کہ جن 36 شاہی خاندانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک قبیلہ نے ایک راجدھانی کی بنیاد رکھی اور ان میں معروف ریاستوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان سب خاندانوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ایک راجدھانی ایک راج کی بنیاد رکھی ہے، اور ان میں کچھ کا ذکر کروں گا۔ اگر سب کا ذکر کروں گا تو پھر یہ ویڈیو گھنٹوں تک چلی جائے گی، تو ان میں سے کچھ کا ذکر میں یہاں کر دوں گا اور کچھ کا ذکر اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ سب سے پہلے نمبر آتا ہے دہلی۔ اس کی بنیاد تنور قبیلہ کے دھل نے رکھی تھی اور اس کے نام پر دہلی مشہور ہوئی، جبکہ دوسرے بھائی بھل کے نام سے بھیلا مورد وجود میں آیا۔ کورو اور پانڈوؤں کے عہد میں دہلی کے شہر کا نام ہستان پور بیان کیا جاتا تھا، تاہم یہ بھی روایت ہے کہ ہستان پور دہلی سے خاصا فاصلے پر آباد الگ شہر تھا۔ ریاست دہلی کے آخری راجہ اننگ پال ثانی نے اولاد نرینہ نہ ہونے کی بنا پر اپنی مملکت اپنے نواسے پرتھوی راج چوہان والی اجمیر کو دے دی۔ 1192 میں محمود غزنوی کے ہاتھوں اس ریاست کی حکمرانی کا چراغ گل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ویورز اجمیر۔ راجہ آج یا راجہ اجے دیو نے ایک پہاڑی پرسن ود بکرمی میں ایک شہر کی داغ بیل ڈالی تھی۔ سنسکرت میں میر پہاڑی کو کہتے ہیں، لہٰذا راجہ اجے کی نسبت سے اس پہاڑی کو اجمیر کہا جانے لگا، یعنی اجمیر جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے دربار مشہور ہے۔ راجہ آج چوہان یا راجہ اجے چوہان راجپوت تھا، جن کا ابتدائی مسکن کور منڈل تھا۔ راجہ آج راجہ انہل کی نسل سے تھا۔ اس کے بعد ہے کنوج۔ اس کا بانی راجہ کمبا تھا جو یادو ونشی راجپوت تھا اور قبیلہ راتھور سے تعلق رکھتا تھا۔ راجہ ہرش وردھن کے عہد میں کنوج کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ہرش کی وفات سے لے کر محمود کے حملہ تک اس پر 3 خاندان حکمران رہے۔ راجہ یشو دھرمن نے تقریباً 50 سال کنوج پر حکومت کی۔ ہرش کے برعکس یہ ہندو مت کا پیرو تھا، اس لیے اس کے عہد میں کنوج ہندو مت کا اہم مرکز بن گیا تھا۔ راجہ خود بڑا عالم تھا اور علماء کا بڑا قدردان تھا۔ کمار ریلا بھٹ اور باوا بوتی اسی کے دربار کی زینت تھے۔ اس خاندان کے تخت کنوج کی راجدھانی میں مشرقی پنجاب ٹیکسلا تک تھا۔ متھرا اور مالوا اسی کے راج میں شامل تھے۔ اس خاندان کے آخری راجہ کا نام یش ورمن تھا۔ تو اس کے بعد ہے ریاست گواجار یا گوجر۔ ورمن خاندان کے بعد کنوج پر راجہ گاجا یا راجہ گاجور نے قبضہ کر کے خاندان اجارگی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس خاندان کے راجہ ناگ بھٹ ثانی نے بنگال کے راجہ دھرم پال پر حملہ کیا تھا مگر شکست کھائی اور کنوج بھی ہاتھ سے دھو بیٹھا، مگر دوبارہ گوجر قبیلہ نے کنوج کو فتح کر لیا۔ اس خاندان کا معروف راجہ بھوج تھا جس نے کنوج کو دوبارہ حاصل کیا تھا اور کئی دوسرے علاقے بھی فتح کیے تھے۔ یہ خاندان کنوج پر ایک طویل عرصے تک حکمران رہا۔ مہندر پال بھوج ثانی مہپال اس خاندان کے معروف حکمران تھے۔ اس خاندان کا خاتمہ گجرات اور مالوا کے راجہ اندر سوئم نے کیا تھا، مگر 940 میں راجہ اندر سے پرتہاد خاندان نے کنوج چھین لیا۔
996 میں راجہ جے پال نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت قبول کر لی تھی، جس کے باعث چنڈیل خاندان کے راجہ گنڈا نے راجہ جے پال کو قتل کر دیا تھا۔ جب سلطان محمود کو علم ہوا تو اس نے گنڈا چنڈیل کو شکست دے کر کنوج راجہ کے بیٹے ترلوچن پال کے حوالے کر دیا۔ کنوج 1090 میں پرتہاد خاندان کا گڑھوال یا راتھور راجپوتوں نے خاتمہ کر دیا۔ راتھور قبیلہ بنارس اور اجودھا پر بھی حکمران رہا تھا۔ اس خاندان کا آخری حکمران جے چندر راتھور تھا، جس نے 1193 میں محمود غزنوی سے شکست کھائی تھی۔ اس کے بعد ہے لاہور۔ لاہور کی راجدھانی ایک مدت بٹی قبیلہ حکمران رہا۔ لاہور کا شہر رام چندر کے بڑے لڑکے راجہ لو نے آباد کیا تھا۔ راجہ لو کی نسبت سے شاید یہ لاہور بنا۔ بعد میں بے شمار خاندان حکمران بنے اور لاہور کئی بار بسا اور اجڑا۔ چونکہ یہاں زیادہ عرصہ بٹی حکمران رہے، اسی لیے لاہور کو بٹیوں کا مرکز کہا جاتا رہا ہے۔ بٹی راجدھانی کی بنیاد راجہ کنگ پال نے رکھی تھی اور آخری راجہ آنند پال تھا جس نے محمود کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ راجگان لاہور کو راجگان غزنوی، راجگان برنا، راجگان دا ہند بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مالوا۔ مالوا خاندان پنواروں کا قدیم وطن تھا۔ راجہ مال دیو پنوار نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ابتداءً میں یہ خطہ راجگان کنوج کے ماتحت تھا، مگر مرکزی حکومت کی کمزوری کے باعث پنوار قبیلہ نے قبضہ کر لیا۔ دھارا نگری، جو بعد میں اجین مشہور ہوا، ان کا پایہ تخت تھا۔ بعد میں اس قبیلہ نے کوآب پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ مل دیو سے 7ویں پشت میں راجہ منج تھا، جو منج قبیلے کا مورث اعلیٰ ہوا۔ جو راجپوتوں کا مشہور منج خاندان ہے۔ بہترین سپہ سالار ہونے کے علاوہ وہ بڑا عالم بھی تھا۔ اس نے 947 تا 997 تک حکومت کی تھی۔ اس نے دکن کے چالوکیہ قبیلے سے متعدد جنگیں لڑیں۔ ایک جنگ میں دکن کے راجہ نیلا دوم نے گرفتار کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یاد رہے کہ دکن پر تقریباً کیرالہ یعنی ہماری حکومت تھی۔ پرمار خاندان کا راجہ بوج، جو 1020 تا 1060 حکمران رہا، تقریباً 40 سال، سنسکرت کا عالم تھا۔ علم و ادب کی ترویج کی وجہ سے اس کو تاریخ میں خاص مقام حاصل ہے۔ دارا کے مقام پر اس نے یونیورسٹی بھی قائم کی تھی۔ اس خاندان کے آخری تاجدار بھوج ثانی کو علاء الدین خلجی نے شکست دی۔ تو اس کے بعد ہے میواڑ۔ یہ میواڑ راجپوتوں کا مردم خیز علاقہ تھا۔ رانا سانگا اور رانا پرتاپ جیسے جری اور بہادر حکمران اسی خطہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ادے سنگھ نے اس ریاست کی عنان حکومت سنبھالی تو اس کا نام ادے پور میواڑ رکھا۔ ہریش کی وفات کے بعد سورج ونشی خاندان کی سسوڑا شاخ نے میواڑ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبیلہ کے راجہ گوہلا نے پہلی بار چتوڑ کو فتح کر کے اپنی راجدھانی قرار دیا تھا اس جگہ کو۔ میواڑ کے راجگان میں سے بیار اول زیادہ مشہور تھا۔ میواڑ کے راجپوتوں نے مسلم حکمرانوں کی یلغاروں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا۔